بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اسامہ صاحب نے چنیوٹ سے پوچھا ہے کہ پہلے قرض دیں یا پہلے ہم قربانی کریں۔ ایک آدمی صاحب نصاب ہے مگر اس نے لوگوں کا قرض بھی دینا ہے، کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ دیکھیں، صاحب نصاب ہے تو اس قرض کو مائنس کیا جائے گا، دیکھا جائے گا قرض نکالا جائے تو بھی صاحب نصاب بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ تو اگر قرض نکالنے کے بعد بھی یہ شخص 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر رقم کا مالک ہے، یعنی قرض اگر نکال دے تو بھی اتنا رہے گا، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ پھر یہ کہنا کہ چونکہ میرے پر قرض ہے لہذا قربانی واجب نہیں ہے، یہ کہنا غلط ہوگا، کیونکہ آپ پہ قرض ہے، آپ لوگوں کا قرض دیں گے تو بھی اس کے بعد بھی آپ صاحب نصاب رہیں گے۔ لیکن اگر ایک آدمی کے پاس قرضہ ہے اور قرضہ اتنا ہے کہ وہ صاحب نصاب، اگر وہ قرضہ دے دیتا ہے تو صاحب نصاب رہتا ہی نہیں وہ۔ جیسے ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپے ہیں لیکن قرضہ 50,000 ہے، تو 50,000 دے گا تو صاحب نصاب نہیں رہے گا، تو ایسے آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ قرض ادا کرے لوگوں کا۔ کیا عورتوں پر قربانی واجب ہے؟ کیا عورتوں پر قربانی واجب ہے یا شوہر جو قربانی کرتے ہیں وہ بیوی کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے؟ منیر، اچھا منیر نہیں لکھا ہوا ہے۔ نیز عورت پر کب قربانی واجب ہے؟ مریم سندس۔ دیکھیں، عورت پہ بھی اسی ٹائم پہ قربانی واجب ہے جب مردوں پہ واجب ہے۔ مردوں پہ کب ہوتی ہے؟ جب مردوں کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر نصاب ہو، یعنی سونا، چاندی، مال تجارت، کیش اماؤنٹ اور ضرورت سے زائد سامان، یہ پانچوں یا چار یا تین یا دو یا ایک، کوئی بھی چیز ان کے پانچوں کا مجموعہ بھی اگر پہنچ جائے نا 52.5 تولہ چاندی کے برابر، تو مردوں پہ قربانی واجب ہوتی ہے، قرضہ مائنس کیا جائے گا اس سے۔ تو عورت پر بھی ایسا ہی ہے، عورت کے پاس عام طور پہ سونا ہوتا ہے، سونے کے ساتھ 1 روپے بھی اگر ہے تو پھر سونے کی قیمت نہیں دیکھی جاتی بلکہ 52.5 تولہ چاندی کا نصاب دیکھا جاتا ہے۔ تو آج کل اتنا سونا خواتین کے پاس ہوتا ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ رہا ہوتا ہے، تو اگر قرضہ ورزہ نہیں ہے اور اتنا گولڈ موجود ہے تو عورت پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ تو مرد اس کی طرف سے کر دے اس کو بتا کے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو عورت کو خود کرنی پڑے گی سونا بیچ کے۔ بیوی کی قربانی کیا شوہر کرے گا؟ میں اکیلا گھر کا کفیل ہوں، کیا میں ایک قربانی کروں گا یا اپنی بیوی کی طرف سے بھی میں قربانی کروں گا جبکہ بیوی ہاؤس وائف ہے؟ راؤ عمر فاروق دبئی سے۔ دیکھیں، اگر آپ کی بیگم کے پاس گولڈ بھی نہیں ہے اور سورس آف انکم بھی اتنی نہیں ہے کہ 52.5 تولہ چاندی ان کے پاس جمع ہو گیا، کیش اماؤنٹ بھی نہیں ہے اتنا کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، تو پھر ان پر قربانی واجب نہیں ہے، تو پھر آپ اکیلے اپنی طرف سے کر لیں، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو بس کافی ہے۔ کیا گھر میں ایک قربانی کافی ہے؟ کیا ایک فیملی سے ہر شخص کو الگ الگ قربانی دینی ہوگی یا ایک شخص سب کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے؟ مثلا ایک بھائی ملک سے باہر ہے اور اپنی بیوی اور والدین کی طرف سے ہر سال قربانی کرتا ہے، اب وہ دوسرا بھائی جو والدین کے ساتھ رہتا ہے کیا اس کو بھی قربانی کرنی ہوگی یا وہ اسی میں شامل کہلائے گا؟ بنت طالب کراچی سے۔ دیکھیں، دوسرا بھائی اگر بالغ ہے اور اس کے پاس آمدن ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم کا وہ مالک ہے اور قرضہ بھی نہیں ہے اتنا کہ 52.5 تولہ چاندی کے نصاب سے نکالا جائے تو نصاب ہی کم پڑ جائے، تو ایسا بھی نہیں ہے، تو پھر اس پہ الگ سے قربانی واجب ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ وہ خود قربانی کرے یا اس کی طرف سے وہ بھائی کر لے جو بیرون ملک رہتا ہے، لیکن اس پہ اس کی قربانی لازم ہوگی۔ قربانی ہر اس شخص پہ لازم ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے، اور گھر میں ایک فرد کے قربانی کرنے سے یا سربراہ کی قربانی کرنے سے باقیوں سے قربانی ساقط نہیں ہوتی۔ باقیوں پہ اگر واجب ہے تو ان کو خود کرنی پڑے گی یا ان کی طرف سے گھر کا سربراہ کر دے، الگ سے حصہ لے کے کرے۔ وجہ اس کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی استطاعت تھی اور اس نے قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی، چاہے مرد ہو، عورت ہو، گھر کا سربراہ ہو یا نہیں ہو، ہر شخص پہ جو بھی صاحب استطاعت ہے اس پر الگ سے قربانی لازم ہوگی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس کی اجازت سے اگر دوسرا اس کی طرف سے حصہ ڈال لے تو ٹھیک ہے۔ تو جو بھائی باہر ہیں اگر وہ یوں کر لیں کہ اس بھائی کا بھی ایک گائے میں حصہ الگ سے ڈال لیں، بھائی کو پتہ ہو تو ٹھیک ہے، پھر ہو جائے گی قربانی۔ قربانی اور عقیقہ ایک جانور میں کرنا، کیا ایک ہی جانور میں قربانی اور بچے کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ سیف انصاری انڈیا سے۔ جی بالکل کر سکتے ہیں، گائے میں ایک حصہ آپ قربانی کا ڈال لیں اور ایک حصہ عقیقے کا ڈال لیں، جائز ہے۔ مسافر پر قربانی ہے یا نہیں؟ مسافر سے کون مراد ہے جس پر قربانی واجب نہیں ہوتی؟ محمد فاروقی۔ دیکھیں، جو شخص بھی اپنے گھر سے 78 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ رکھتا ہے، تو جب وہ اپنے شہر سے نکل جائے گا، شہر کے مضافات، جو شہر کی کچی آبادیاں ہوتی ہیں نا، جو شہر ہی کے سے ملحقات ہوتی ہیں، وہ سب آبادیاں جب کراس کر کے شہر سے باہر نکل جائے گا
اور اس کا ارادہ ہے کم سے کم 78 کلومیٹر دور جانے کا، تو شہر سے باہر نکلتے ہی وہ مسافر ہے. اب سفر میں جب تک ہوگا یا کسی شہر میں جا کے اسٹے کرے گا، اور کسی شہر میں اسٹے میں اس کی نیت 15 دن ٹھہرنے کی نہیں ہوتی، یعنی اس کی نیت یہ ہے کہ میں 15 دن سے کم ٹھہروں گا، یا کوئی نیت ہی نہیں ہے، یا کنفیوز ہے کہ پتہ نہیں کتنے دن ٹھہروں گا، اسی کنفیوژن میں کئی سال گزر جائیں، کئی مہینے گزر جائیں. تو جس دن وہ نیت کرے گا کہ میں اس شہر میں 15 دن ٹھہروں گا، آج کے بعد سے 15 دن ٹھہروں گا، جس دن یہ پکی نیت ہوگی اس دن سے وہ مقیم بن جائے گا، اس سے پہلے وہ مسافر رہے گا. تو ایسے مسافر کی زندگی میں اس سفر کی حالت میں اگر بقرعید کی صبح صادق آ گئی اور 3 دن تک وہ سفر میں ہی رہا تو پھر اس پہ قربانی واجب نہیں ہوتی. یہ خوب سمجھ لیں، اگر بقرعید کی جو صبح صادق ہے یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق وہ اس صورت میں آئی جب وہ اپنے شہر میں تھا یا شہر سے باہر ابھی نکلا نہیں تھا تو مقیم ہے، اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی. لیکن اگر صبح صادق آئی اس حال میں کہ وہ شہر کو چھوڑ چکا تھا اور سفر میں ہے اور 3 دن اسی حالت میں گزر گئے، یعنی 10 11 12 ذی الحجہ کی مغرب تک وہ سفر میں رہا تو اس پر قربانی اس سال واجب نہیں ہوگی. لیکن اگر 12 ذی الحجہ کی کا سورج غروب ہونے سے پہلے وہ دوبارہ مقیم بن گیا تو بھی اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی. تو یہ مطلب ہے کہ سفر میں بقرعید کے پورے 3 دن گزر جائیں گے نا، اس کو صبح صادق سے لے کے تیسرے دن کا سورج غروب ہونے تک کا یہ سفر میں ٹائم گزر گیا تو ایسے شخص پہ پھر قربانی واجب نہیں ہے مسافر ہونے کی وجہ سے. زیادہ قربانیاں کریں یا ایک قربانی کریں اور باقی صدقات و خیرات کریں. اگر کوئی شخص ایک واجب قربانی کرتا ہے، باقی نفلی قربانی کے بجائے غریبوں کی نقد مالی امداد کرے تو ثواب کون سی صورت میں زیادہ ہوگا؟ ایوب صاحب کراچی سے. دیکھیں ثواب کے نا مختلف اقسام ہیں. صدقے خیرات میں الگ قسم کا ثواب ملتا ہے، قربانی میں الگ قسم کا ثواب ملتا ہے، حج میں الگ قسم کا ثواب ملتا ہے، اور نماز میں الگ قسم کا ثواب ملتا ہے. ہمیں تمام قسموں کے ثواب کی ضرورت ہے. ہم ایک قسم کی وجہ سے دوسری قسم کو چھوڑ نہیں سکتے. اب مثال کے طور پر جو لوگ ہر سال حج کرتے ہیں، لوگ ان پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حج کرو پھر اگلے سال حج کے بجائے وہ پیسے کسی غریب کو دے دو. تو ٹھیک ہے، غریب کو دینے کا الگ نوعیت کا ثواب ہے، لیکن حج کرنے کا جو ثواب ہے وہ الگ قسم کا ثواب ہے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی حج چھوڑ دو غریبوں کی مدد کرو، یا غریبوں کی مدد چھوڑ دو حج کرو. تو ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں. اصولی طور پر تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ کے پاس مختلف انواع کی عبادتوں کا ثواب ہونا چاہیے، مختلف قسم کی عبادتوں کا ثواب ہونا چاہیے. تو کوشش کریں ساری عبادتوں کو زندہ کریں آپ. بعض لوگوں کو اللہ نے اتنے مالی وسائل دیے ہیں کہ وہ بقرعید میں بہت زیادہ قربانیاں بھی کر رہے ہیں اور پورے سال وہ صدقات و خیرات بھی خوب کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہر سال حج بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ہر سال غریبوں کی مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو تو ہم یہی کہیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک عبادت چھوڑ کے دوسرے کو فوکس کریں. ساری عبادتوں کی اللہ توفیق دے رہا ہے تو ساری کریں. تو جو اتنے مالدار لوگ ہیں وہ قربانی بھی بہت کریں بقرعید کے دنوں میں اور غریبوں کی مدد بھی، یعنی الگ سے پیسے بھی پورے سال وہ دیتے رہتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں. تو ایسے مالداروں کو تو یہی مشورہ دیا جائے گا کہ بقرعید کے دنوں میں زیادہ قربانیاں کریں. وہ وجہ اس کی ہے کہ صدقات و خیرات تو پورے سال ہوتا رہے گا، قربانی کے 3 دن ہے، اس کے بعد یہ موقع نکل جائے گا، اس کے بعد جانور ذبح کرنا کوئی عبادت نہیں ہوگا. تو اس لیے ایسے موقع پہ جانور ذبح کرنے کی جو فضیلت ہے وہ بقرعید کے 3 دنوں میں ہی حاصل ہوگی. لہذا اس فضیلت سے آپ محروم ہو جائیں گے پورے سال. تو جتنا بڑھ چڑھ کے ہو سکے وہ زیادہ سے زیادہ قربانی کریں اور اس میں پھر گوشت صدقہ کر دیں، وہ غریبوں کو کھلا دیں گوشت تاکہ دونوں ثواب مل جائے. یہ ان لوگوں کے لیے جو بہت مالدار ہیں، جو پورے سال خوب صدقات و خیرات کرتے ہیں. لیکن درمیانی درجے کی آمدن والے لوگ یا غریب طبقہ وہ کیا کرے؟ وہ اگر ایک حصہ قربانی کر رہا ہے تو چونکہ ان کے لیے پیسے جمع کرنا مشکل ہوتا ہے اور پورے سال وہ اتنے صدقات و خیرات کرتے بھی نہیں ہیں، تو وہ اگر زیادہ قربانیاں کر لیں گے تو وہ صدقات و خیرات والے فضائل سے محروم ہو جائیں گے. جو نبی کی جو تعلیمات ہیں کہ بڑھ چڑھ کے صدقات و خیرات کرنا، تو ان لوگوں کو مشورہ یہ دیا جائے گا کہ بھائی آپ بقرعید کے دن قربانی ایک کریں، باقی جو اضافی پیسہ ہے وہ غریبوں کی مدد میں آپ زیادہ لگائیں. کیونکہ اس نوعیت کی کا جو ثواب ہے آپ زیادہ حاصل نہیں کرتے، صدقات و خیرات والا کرتے ہوں گے لیکن زیادہ نہیں کرتے. تو اس لیے جو درمیانی درجے کے لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں وہ ایک قربانی کر لیں اور باقی پیسے وہ اپنے غریب رشتہ داروں میں یا کہیں بھی ان پہ خرچ کریں تاکہ اس فضیلت کا ثواب بھی ایک وافر مقدار میں حاصل ہو آپ کو. لیکن جو اللہ نے جن کو بہت پیسہ دیا ہے تو وہ بھائی دبا کے قربانی کریں، پھر وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر جو پیسہ ہے وہ غریبوں میں بھی ٹھیک ٹھاک لگائیں جیسے کہ لگاتے ہی ہیں. تو مالدار لوگوں میں جو دین ہے، جن کو اللہ کا خوف ہے، وہ دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن درمیانی درجے کے لوگ اور متوسط درجے کے لوگ ان کو یہی چاہیے کہ صدقات و خیرات زیادہ کر لیں اور قربانی ایک کر لیں، بہتر ہے یہ. باقی جائز تو سب کچھ ہے، زیادہ قربانی کر لے تو بھی ٹھیک ہے. اچھا بھائی،
مرحوم والد کی طرف سے قربانی کرنا. میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے, کیا اب میں ان کی طرف سے قربانی کر سکتا ہوں؟ اعجاز احمد خان کشمیر سے. جی بالکل قربانی کر سکتے ہیں. تو اس قربانی کا گوشت بھی آپ کھا سکتے ہیں, کیونکہ ہوگی وہ آپ ہی کی طرف سے, ثواب والد کو پہنچ جائے گا, تو جائز ہے, باعث برکت ہے. نابالغ کے نام پہ قربانی کرنا, نابالغ پر قربانی کرنا واجب نہیں, لیکن اگر اس کے نام پہ کوئی قربانی کی جائے تو جائز ہوگا یا نہیں. نعیم الظفر ممبئی سے. دیکھیں جب گھر میں بچوں کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے تو اصل میں وہ ہوتی بڑوں کی طرف سے ہی ہے, بس نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ثواب اس بچے کو بھی مل جائے, تو وہ بچے کی ہوتی نہیں ہے, کیونکہ بچہ مکلف نہیں ہے عبادت کا. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم مرحوم کے لیے قربانی کرتے ہیں, تو مردہ تو عبادت کا اہل ہی نہیں ہے, تو ہوتی آپ ہی کی طرف سے, ثواب اس کا فلاں کو پہنچتا ہے. تو ایسے ہی گھر میں بچوں کی طرف سے جو حصے ڈال رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے بڑوں کی طرف سے ہی ہیں. قربانی کی نیت سے جانور پالا تو کیا بیچ سکتے ہیں؟ کسی نے قربانی کی نیت سے 8 بکرے خریدے اور ان کو پالا, وہ آدمی مالدار بھی ہے, کیا وہ ان بکروں کو بیچ کر اپنی کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے؟ عابد حسین کراچی سے. جی ہاں, غریب آدمی جو ہے نا اس پر قربانی واجب ہوتی ہے بکرا خریدنے سے, کیونکہ اس پہ ویسے تو واجب تھی نہیں, تو جب بکرا خریدے گا تو وہ بکرا متعین ہو جائے گا. تو غریب کے لیے جائز نہیں اس بکرے کو بیچ کے اپنے کاموں میں استعمال کرے, الا یہ کہ کوئی شخص ضرورت ہو تو اس پہ پھر الگ فتویٰ دیا جاتا ہے. دونوں قول ہیں, لیکن راجح بات یہی ہے کہ پھر وہ قربانی کے لیے متعین ہو جاتے ہیں. لیکن مالدار آدمی پر قربانی چونکہ پہلے سے واجب ہوتی ہے, بکرا خریدنے سے نہیں ہوتی, تو اس لیے وہ خرید کے بکرا بیچ بھی سکتا ہے. اگر خرید لیا اس نے قربانی کی نیت سے تو قربانی تو پہلے سے واجب تھی, تو یہ بکرا متعین نہیں ہو جاتا اس کے لیے. تو پھر وہ کیا کرے گا کہ اگر اس نے بیچ کے اپنی کوئی ضرورت پوری کرنا چاہے تو وہ بھی کرے, لیکن پھر اس کو الگ سے قربانی کرنی پڑے گی. یکم ذی الحجہ کے بعد ناخن اور بال کاٹنے کا حکم. ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے یا سب مسلمانوں کے لیے ہے؟ نیز اگر کسی کی حجامت زیادہ بگڑی ہوئی ہو تو کیا وہ ان دونوں میں بال بنوا سکتا ہے؟ رحیم داد 4 صدا سے. دیکھیں امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ واجب ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد, قربانی کے بعد کاٹے گا وہ بال اور ناخن. لیکن باقی ائمہ کے نزدیک یہ مستحب حکم ہے, استحبابی. حدیث میں جو آتا ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے, تو یہ مستحب حکم ہے, یعنی استحباب ہے, لازم حکم نہیں ہے. تو بہتر تو یہی ہے کہ جس نے بھی قربانی کرنی ہو تو وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے, جب اس وقت کاٹے جب جانور کے گلے پہ چھری چل جائے, اس سے پہلے نہ کاٹے, بہتر ہے. تو اگر کسی کے بہت زیادہ پہلے سے بڑھ چکے ہیں, تو اتنے بڑھ چکے ہیں کہ جو شریعت میں ناجائز مقدار ہے وہاں تک پہنچ گئے ہیں, جیسے ناخن خوب بڑے ہو گئے, تو پھر تو اس پہ کاٹنا واجب ہے, کیونکہ پھر تو نماز مکروہ ہوتی ہے. آپ کے ناخن اگر بہت زیادہ بڑے ہو جائیں یا بغلوں کے بال بہت زیادہ بڑے ہو جائیں, 40 دن تک آپ نے کاٹے ہی نہیں تھے, تو اب تو ہر صورت میں کاٹنا واجب ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے جو حد اعتدال سے جن کے بال اور ناخن تجاوز نہ کیے ہوں, ان کے بال اور ناخن نے. اور ویسے بھی جس کا قربانی کا ارادہ ہے اور وہ اس سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے نا ذی الحجہ سے پہلے کاٹ لے, ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے وہ اپنے سارے بال وغیرہ صاف کر لے, تاکہ بال بھی زیادہ بڑے نہ ہو اور سنت پر بھی عمل ہو جائے. باہر ملک والے پاکستان میں کیسے قربانی کریں؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں صاحب نصاب ہوں اور مجھ پر قربانی واجب ہے. یہاں امریکہ میں قربانی کرنا مشکل ہے تو ہم پاکستان میں قربانی کریں گے. یہاں قربانی تقریباً $150 میں ہوتی ہے, لیکن پاکستان میں یہ قربانی $100 میں ہو جاتی ہے. دیکھو پاکستان کی قدر کرو. اب ان $50 کا کیا کیا جائے گا؟ ان کی بھی قربانی ہی کی جائے گی یا غربا میں تقسیم کر دی جائے؟ جویریہ صاحبہ امریکہ سے. دیکھیں جانور ذبح کرنا مقصد ہے, چاہے وہ $50 کا ہو چاہے وہ فری میں مل گیا ہو آپ کو. تو پاکستان میں اگر وہ امریکہ کا $150 والا جانور پاکستان میں $100 میں مل رہا ہے تو بس آپ پاکستان میں جانور ذبح کروا دیا تو قربانی ہو گئی. الگ سے آپ کے اوپر $50 صدقہ کرنا لازم نہیں ہوگا, بلکہ فری میں اگر کسی پاکستانی نے آپ کے نام پہ جانور ذبح کر دیا آپ کی نیت سے تو بھی ٹھیک ہے, تو بھی آپ پر آپ کی قربانی جیسے بعض ریلیٹیو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ویسے میں ایک مسئلہ بتا دوں کہ امریکہ اور UK اور ان ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو چاہیے ایک کم از کم قربانی اپنے مقام پہ کریں. قربانی کا مقصد غریبوں کو گوشت کھلانا دوسرے درجے میں, اصل تو یہ کہ آپ کھائیں گوشت, اس کا اللہ کی طرف سے آپ کی ضیافت ہے, آپ اس ضیافت کو قبول کریں. اس لیے بہت سے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ دوسرے ملکوں میں قربانی کرنے کے بجائے ایک حصہ کم از کم, زیادہ کر رہے ہیں تو پھر وہ ٹھیک ہے غریب ملکوں میں بانٹ دیں, لیکن ایک حصہ آپ کے گھر پہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کے گھر میں گوشت آئے اور آپ کو جو ہے قربانی کا ایک بقرعید کا احساس تو ہو نا. بچوں کو بھی گوشت کھلائیں, بچے پوچھیں گے آج کیوں تازہ تازہ گوشت کھلایا جا رہا ہے, بتائیں بیٹا ہم نے اللہ کے نام پہ جانور کاٹا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہماری ضیافت ہے. بقرعید کے 4 دنوں میں اللہ نے روزے کو حرام کر دیا, اسی وجہ سے تو حرام کیا تاکہ اللہ کی نے جو دعوت کی اس سے اعراض لازم نہ آئے.
تو اب کیا کر رہے ہوتے ہیں یورپ امریکہ میں لوگ, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا بقرعید کب آئی کب گئی, بس وہ حکم دے دیتے ہیں کہ بھائی فلانی جگہ ہماری طرف سے ایک جانور کاٹ دینا. تو یہ میرا خیال ہے بالکل ٹھیک نہیں ہے. قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے, صحابہ تابعین سے اور امت کے فقہا سے پتہ چلتا ہے کہ بقرعید ایک تہوار ہے ہمارا, تو اس کو منانا بھی ہے, اور وہ اسی طرح سے منایا جائے گا کہ عید کی نماز بھی پڑھیں اور قربانی کا گوشت کھائیں بھی اور کھلائیں بھی. تو مالدار لوگوں میں ایک تکبر ہوتا ہے کہ جی ہم تو پورے سال گوشت کھاتے ہیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کھاتے ہوں گے پورے سال گوشت, یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے, یہ تہوار ہے, اس کو سیلیبریٹ کریں آپ, تو اس لیے کھایا کریں گھر میں. یہ جو باہر ملک کے امریکہ اور یو کے وغیرہ میں جو لوگ رہتے ہیں, اتنا زیادہ قربانی سے کو اگنور کر دینا کہ بس فون کیا بھائی میری طرف سے وہاں کاٹ دینا, غریبوں میں بانٹ دینا, کھا لینا, نہ نہ. آپ کہیں کہ بھائی ہم اپنے ہاتھوں سے یہاں قربانی کریں گے اور قربانی کا گوشت ہمارے گھر میں آئے گا, ہم اسے کھائیں گے, اور اس طرح سے ہم بقرعید کو منائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اس طرح سے بقرعید کو منانے کا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گوشت کی ایسی طلب رکھتے تھے بقرعید کے دن, اور اتنا زیادہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ضیافت سمجھ کے استعمال کرتے تھے کہ بقرعید میں آپ صبح کچھ کھاتے نہیں تھے. آپ کے معدے مبارک میں جو آپ کا جو پہلا لقمہ ہوتا تھا نا, وہ قربانی کے گوشت کا جاتا تھا. اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے. اور آج لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بس وہیں گرا دینا, تو ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں, ہم یہاں دکان سے خرید کے کھا لیں گے. تو یہ غلط ہے. وقف قربانی کا حکم. وقف قربانی کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ قربانی کرنے سے واجب پورا ہو جاتا ہے؟ محمد حسن کراچی سے. وقف قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے آج کل کے عرف کے مطابق کہ بھئی یہ پورا حصہ جو ہے غریبوں میں بانٹ دینا, ہمیں گوشت نہیں چاہیے. تو اس طرح سے وہ سارا غریبوں میں بانٹ دیں گے, صدقے کا ثواب ملے گا. لیکن میں نے بتایا ابھی اس سے پہلے والے کلپ میں پوری ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھانا چاہیے, پورا حصہ ہی بس کہیں فون کر دینا کہ وہیں کر لو, ہمیں ضرورت نہیں ہے, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ قربانی کریں, گھر میں گوشت آئے, اس کا صدقہ بھی کریں, کھائیں بھی. ہاں ایک قربانی گھر میں ہو گئی, پھر آپ دوسری قربانی وقف کر دیں کہ چلو جی باہر کر دو, وہ ٹھیک ہے, لیکن ایک کم از کم قربانی گھر میں ہونی چاہیے, واجب پورا ہو جائے گا اس سے. 2 بھائی کیا ایک بکرا کر سکتے ہیں؟ کیا ایک گھر میں 2 بھائی مل کر بکرے کی قربانی کر سکتے ہیں؟ عاطف عباسی. نہیں جی, ایک بکرے میں ایک سے زیادہ حصے نہیں ہوتے, وہ بکرا ہے بیچارہ, تو ایک بکرے میں ایک ہی کا حصہ ہو سکتا ہے. کیا 2 آدمی ایک گائے کی قربانی کر سکتے ہیں؟ 2 آدمیوں نے قربانی کی, ایک کے 2 حصے ہیں, دوسرے کے 5 حصے ہیں, کیا اس طرح کی قربانی ٹھیک ہو گئی؟ عبدالحفیظ آوان مان صحرا سے. دیکھیں 2 آدمیوں نے قربانی کی, ایک کے 2 حصے ہیں, دوسرے کے 5 حصے ہیں. ہاں قربانی ہو گئی, لیکن اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں یہ خوب مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک گائے میں 7 حصے پورے کرنا ضروری ہے. یہ بالکل غلط ہے. ایک گائے میں 7 سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہو سکتے, بس یہ ہے. 6 آدمی بھی کر سکتے ہیں, برابر برابر حصے ہوں. 6 آدمیوں نے گائے لے لی, کہا کہ ہم سب کے 6 برابر برابر حصے ہیں, تو بھی ٹھیک ہے. تو جب گائے ذبح ہوگی گوشت کے 6 برابر حصے کر دیں. 5 آدمی بھی ایک گائے کر سکتے ہیں, یا اونٹ بھی اسی طرح کر سکتے ہیں. جب اونٹ یا گائے ذبح ہو تو 5 برابر حصے کر دیے جائیں. 4 آدمی بھی کر سکتے ہیں, 3 بھی کر سکتے ہیں, 2 بھی کر سکتے ہیں کہ آدھی آدھی گائے 2 بندوں کی ہو جائے. تو اس طرح سے بھی قربانی ادا ہو جائے گی, اور یہی طریقہ صحیح ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی 7 پورے کرنا ضروری ہے, تو تکلف کر رہے ہوتے ہیں. اب 2 آدمیوں نے گائے لی, اب کیا کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ایک کے جو ہے نا 4 حصے, دوسرے کے 3 حصے, تو بھائی 4 اور 3 کے بجائے آدھا آدھا کر لو. تو وہ بھی ٹھیک ہے, 4 اور 3 حصے اگر کر لیے, لیکن آدھا آدھا کر لیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ آدھا آدھا نہیں ہو سکتا, 7 پورے کرنے ہیں, تو یہ غلط ہے. تو 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے, 7 سے کم جتنے چاہیں برابر برابر شریک ہو سکتے ہیں. اونٹ میں کتنے حصے ہیں جی؟ اونٹ میں 10 حصے ہیں یا 14 حصے ہیں؟ شہاب اظہار امریکہ سے. نہ 10 ہیں نہ 14 ہیں, اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں بھائی صاحب. اونٹ ہے وہ, 14 کہاں سے نکالیں گے, اس میں 7 حصے ہوتے ہیں. بعض لوگ حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ 10 تو وہ مال غنیمت سے متعلق ہے. باقی اس حدیث کی ڈیٹیل پھر کسی اور وقت بتاؤں گا. احناف کے نزدیک جو مضبوط قول ہے دلیل کے لحاظ سے بھی, وہ یہی ہے کہ اونٹ میں بھی 7 حصے ہی ہیں جیسے کہ گائے میں ہیں.